السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتلک الایام نداولها بین الناس، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز بھائیو بزرگوں، کائنات کا نقشہ ہمیشہ بدلتا رہا ہے، بدلتا رہے گا۔ علماء کرام نے ہر وہ چیز جو ہلاک ہونے والی ہے، اس چیز کی علامت جو بیان کی ہے وہ یہ: العالم متغیر، کل متغیر حادث، فالعالم حادث۔ عالم بدلتا رہتا ہے اور ہر بدلنے والی چیز ایک نہ ایک دن ہلاک ہو جائے گی۔ یہ قاعدہ کلیہ بیان کیا، جو بھی بدلنے والی چیز ہے پوری کائنات میں، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، اشیاء ہو، مادیات ہوں یا شکلیں ہوں، جو بھی چیز کے اندر تغیرات ہیں، تبدیلی ہے، اس کی شکل میں، اوصاف میں، رنگ میں، طاقت میں، قوت میں تبدیلی اگر آ رہی ہے تو یوں سمجھ جانا چاہیے ہر تبدیل ہونے والی چیز آج نہیں تو کل ہلاک ہو جائے گی۔ تو یہ عالم ہلاک ہونے والا، اور ہلاکت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت بیان کیے ہیں، اور ان علامات قیامت میں جن باتوں کو حضور علیہ السلام نے نشاندہی فرمائی، اس میں سے یہ ہے تکثر الاموات، میتوں کا کثرت کے ساتھ ہونا۔ میت زیادہ سے زیادہ اگر ہونے لگے تو سمجھ جائیں کہ قیامت کی ایک علامت پائی جا رہی ہے۔ اور اسی میں آپ نے فرمایا تکثر الفتن، تنزل الفتن، فتنوں کا مسلسل نازل ہونا۔ ایک فتنہ ختم ہوا، دوسرا فتنہ شروع ہو گیا۔ فتنہ کہتے ہیں حقیقت میں آزمائش کو، آزمائشوں پر آزمائش، آزمائشوں پر آزمائش۔ ان آزمائشوں کا ہونا یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ایک مرتبہ عرض کرنے لگے، تنزل الفتن کالحصیر، اے لوگوں فتنے ایسے نازل ہوں گے جیسے حصیر ہوتی ہے، جیسے حصیر میں ایک تنکا دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایک تار دوسرے تار کے ساتھ آن بان ہے۔ آن بان کہتے ہیں ایک کے اندر دوسرا گھسا ہوا ہے، ملا ہوا ہے۔ جس طریقے سے حصیر میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا ایک دن آئے گا فتنے مسلسل نازل ہوں گے، ایک فتنہ ختم نہیں ہوا دوسرا شروع ہو گیا، دوسرا ختم نہیں ہوا تیسرا شروع ہو گیا، تیسرا ختم نہیں ہوا چوتھا شروع ہو گیا،
حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول ایسے فتنے کے زمانے میں ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا ان فتنوں کے دور میں تنہائی اختیار کر لیا کرو، تمہارے لیے عافیت ہے، راحت ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو وہ خلوت اختیار کرنے کو اپنے لیے ترجیح دے لی کہ میں الگ رہوں گا، لوگوں سے نہیں ملوں گا۔ حضرات علماء یہ فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آپ نے یہ بھی اشارہ فرمایا، ایک زمانہ آئے گا لوگ درختوں کے نیچے رہنے کو ترجیح دیں گے آبادی میں رہنے سے زیادہ، کہ میں لوگوں کے درمیان رہنے سے بہتر ہے کسی درخت کے ساتھ رہ جاؤں، کسی کھیتی کے ساتھ رہ جاؤں، کسی قریے کے پاس چلے جاؤں، کسی مویشی کے پاس چلے جاؤں، جا کر بکریاں چرانے کو، گائیں چرانے کو، بیل پالنے کو، جانوروں کے ساتھ مویشی کے ساتھ رہنے کو آدمی اپنے لیے عافیت، راحت، سکون، زندگی کے اندر تمام طرح کی ترقی محسوس کرے گا وہاں جہاں پر مویشی رہتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں یہ زمانہ وہی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جہاں تک ہو سکے اختلاط سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اختلاط دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہے اختلاط بدنی، ایک ہے اختلاط قولی۔ بدن سے اختلاط سے کیوں روکا جاتا ہے؟ ارے بھئی تم آپس میں ملنے سے روکو۔ علماء فرماتے ہیں آپس میں ملنے سے روکنے کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی ایک دوسرے کا انفیکشن ہوگا، ایک دوسرے کا یہ ہوگا وہ ہوگا۔ سب سے بڑی بات تبادلے خیال۔ آدمی جب اپنی باتوں کو، اپنے اندر کی کیفیت کو باہر نکالتا ہے، علماء فرماتے ہیں اس کا اثر سب سے بڑا زہریلا بن کر ثابت ہوتا ہے۔ تبادلے خیال سے جب بندہ بچے، علماء نے فرمایا اس کی اعتبار سے، فطری اعتبار سے وہ صحت مند ہو جاتا ہے، فطری اعتبار سے۔ اسی لیے اکابر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشادات کو مد نظر رکھ کر یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم اختلاط سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ کی خبروں سے بھی اپنے آپ کو بچانا شروع کریں۔ اگر آپ آٹومیٹک ان تمام خبریں سننا چھوڑ دیں تو آپ کی ہمت بننا شروع ہو جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ اس وقت ہندوستان کے حالات کے اعتبار سے اگر جائزہ لیا جائے کہ کل کا جو دن ہے آزادی کا دن کہلایا جاتا ہے، اور یہ ہندوستان جمہور ملک ہے، اور جمہور ملک میں ہر ایک انسان کو مذہبی آزادی دی جاتی ہے۔ تمام مذہبی آزادیوں کے ساتھ انسان کو رہنے کی اجازت ہے جمہور ممالک میں، لیکن یہاں کے قوانین میں کبھی یہ طے نہیں کیا جائے گا کہ کسی مذہب کے توہین کرنے والے کے ساتھ فلاں سزا کا معاملہ کرنا چاہیے، کسی مذہب کے توہین کرنے والوں کے ساتھ فلاں ایکٹ چلانا چاہیے، کسی مذہب کے توہین کرنے والے کے ساتھ فلاں قانون پاس کرنا چاہیے۔ اس طرح کا کوئی قانون جمہور ملک میں نہیں ہوا کرتا، اس لیے کہ جو ڈیموکریسی کہا جاتا ہے اس میں ان تمام چیزوں سے قوانین پاک ہوتے ہیں۔ اور یہاں جا کر کوئی بندہ یہ مطالبہ کرے کہ ہمارے مذہب کی توہین پر سزا دینی چاہیے، یہ قیامت تک ہونے جانے والی بات نہیں ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں وہ ممالک جن ممالک میں باقاعدہ اسلامی تشخص کے ساتھ، اسلامی تعین کے ساتھ جن ممالک کا قیام ہوا ہے، ان ملکوں میں اگر اسلام کے شعائر اسلام کے توہین کرے تو فوراً اس پر کارروائی کی جائے گی کہ تو نے کلمے کے ساتھ توہین کا معاملہ کیا، رسالت کے ساتھ توہین کا معاملہ کیا، تو نے قرآن کے ساتھ توہین کا معاملہ کیا، تو نے شریعت کے ساتھ توہین کا معاملہ کیا، تو نے شاعر اسلام کے ساتھ کعبہ اور مدینے کے ساتھ توہین کا معاملہ کیا، فوراً کارروائی ہوگی۔ لیکن جو جمہوری ممالک ہوتے ہیں یہاں کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔ ہاں آدمی کے مطالبے پر سزائیں مرتب ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں
جہاں پر رشوت خوری عام ہو، جہاں پر حرام خوری عام ہو، جہاں پر بے انصافی عام ہو، جہاں پر عدالت کا کوئی عین بھی باقی نہ ہو، جہاں انصاف کی الف باقی نہ ہو، وہاں امید رکھنا کہ یہ لوگ انصاف کریں گے، یہ لوگ عدل کریں گے، یہ لوگ ہمیں کوئی صحیح پیغام سنائیں گے۔ یہ امید ایسا ہی ہے جیسے پانی میں لکھنے کے بعد لکھت کی امید رکھنا، کہ کوئی ایسا تصور نہیں ہو سکتا۔ جھوٹی تسلی قیامت تک دیتے رہیں گے، جھوٹی تسلی دے کر آپ کو مطمئن کریں گے، آپ کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، آپ کے ساتھ انصاف کیا جائے گا، آپ کے مطالبہ پورا کیا جائے گا، لیکن قیامت تک مطالبہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جمہور ممالک میں جوش میں آنا اپنے آپ کو بے وقوفی میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ مشورہ کیوں رکھا گیا؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کیوں کہا گیا؟ اگر کوئی معاملہ ایسا پیش آ جائے، تجھے کرنا کیا چاہیے؟ تجھے آنا چاہیے، دانشوروں کے ساتھ ملنا چاہیے، علماء کرام سے مشورہ کرنا چاہیے، اور تو ایک مکمل تنظیم کے ساتھ، مکمل نظم کے ساتھ، مکمل ایک ترتیب کے ساتھ کارروائی کو آگے بڑھانا چاہیے، تب جا کر اس کے اندر پاور ہوتا ہے، ورنہ وہ معصوم لوگوں کی جانیں ضرور جائیں گی۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمارے بنگلور کے مسلمانوں میں جوش زیادہ ہے، ہوش کم ہے۔ جوش حد سے زیادہ ہے، ہوش کم ہے۔ اسی لیے ہمیشہ کہا جاتا ہے، ارے بھئی ہوش کے ساتھ کام لیا کرو، ہوش کے ساتھ کام لیا کرو، ہوش کے ساتھ کام لیا کرو۔ ان 150 نوجوانوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ کیا تصور کر سکتے ہیں؟ وہ 150 نوجوان جو آپ کے اکسانے پر، آپ کے کہنے پر، آپ کے بولنے پر، آپ کے نعرے پر آگے بڑھ گئے، اور اب وہ قید خانے میں موجود ہیں، ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جا رہا ہے اندرونی اعتبار سے، یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ اگر آپ کو کبھی اللہ موقع دے، آپ جیل خانے جا کر دیکھیے، معائنہ کر کر آئیے، تب جا کر آپ کو پتہ چلے گا معصوم لوگوں کے ساتھ کتنا ظلم ڈھایا جاتا ہے۔ یہ ملک یہ کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ وفادار نہیں ہو سکتا۔ یہاں کے عین میں غداری بھی ہے، اور یہاں کے عین میں، یہاں کی فطرت میں اگر آپ ٹیپو سلطان کو دیکھتے ہیں، پاتے ہیں، اور ان کے اوصاف والے کو محسوس کرتے ہیں، وہاں میر جعفر کے بھی ایک نسل یہاں پھیلی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو سراج الدولہ کے صفات والے ہیں تو آپ کے سامنے یہ بھی بات ہونی چاہیے کہ یہاں میر جعفر کے بھی نسلیں موجود ہیں۔ ایک طرف میر صادق کی نسل ہے، میر جعفر کی نسل ہے، یہاں پر جو بھی غدار صفات والے ہیں، غدار مزاج والے ہیں، پرائیوں میں نہیں کہہ رہا ہوں، اپنوں میں بھی باقاعدہ موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی ایسے معاملات میں جب تک ہم اپنے دانشوروں سے، اپنے بڑوں سے اور اپنے نمائندوں سے جب تک ہم لوگ مشورہ نہ کر لیں، کوئی بات تجویز کرتے ہوئے آگے نہ بڑھائیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، حالات پر حالات، ایک حالت ختم ہوئی کہ نہیں دوسری حالت شروع ہو گئی، ایک مصیبت ختم ہوئی کہ نہیں دوسری مصیبت شروع ہو گئی۔ اس لیے بارہا اس بات کی ترغیب دی جاتی ہے، اس بات کی ترتیب بتائی جاتی ہے، ہمیشہ مشورے سے کام کیا کرو۔ کوئی بھی معاملہ ہو، اس معاملے کو سلجھانے کے لیے وہ سلجھے ہوئے لوگوں سے بیٹھا کرو، جو لوگ سلجھے ہی نہیں، جو حالات سے واقف ہی نہیں، جو آگے اور پیچھے کی بات جانتے ہی نہیں، صرف جوش میں آ کر کوئی ایسی حرکت مت کر لیا کرو جس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ہمیں پچھتانا پڑے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں بزرگوں، اس وقت ہندوستان کے آزادی پر آزادی کے لیے ایک دکھلاوے کی خوشی تو ہم منا لے رہے ہیں، چلو بھئی جھنڈا چڑھانے والا کہیں جھنڈا چڑھا لیا، چاکلیٹ تقسیم کرنے والا چاکلیٹ تقسیم کر لیا۔ لوگوں نے ظاہری اعتبار سے مسلمان تنظیموں سے یہ کہتے ہیں، آپ لوگوں کو آزادی کے موقع پر خوشی کیوں نہیں ہوتی؟ آپ جھنڈا کیوں نہیں چڑھاتے؟ چنانچہ مساجد والے بھی، محلے والے بھی، خانقاہ والے بھی، مدارس والے بھی جھنڈا تو چڑھا دیتے ہیں، لیکن میرے عزیز بھائیوں، یہ جھنڈے کے پیچھے ہماری وفاداری جھنڈا چڑھا کر بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری وفاداری یہ تو آپ حضرات کو جھنڈے کی وہ رنگیں بتائیں گی،
آپ کو معلوم ہونی چاہیے ہر جھنڈے کے پیچھے اس کی تاریخ ہوتی ہے، ہر جھنڈے کے پیچھے اس کی ہسٹری ہوتی ہے، ہر جھنڈے کے پیچھے اس کی ایک سوانح ہوتی ہے، اور اس جھنڈے سے معلوم کیا جا سکتا ہے یہ ملک کی آزادی کی ترتیب کیا رہی، اس ملک کی آزادی کی شکلیں کیا رہیں۔ اسی لیے جھنڈے کے اوپر جو زعفرانی رنگ ہے یہ قربانیوں سے آزاد ہونے کی علامت ہے۔ جب بھی زعفرانی رنگ نظر آئے کسی بھی جھنڈے میں سمجھنا چاہیے یہ ملک قربانیوں سے آزاد ہوا ہے۔ اگر غیروں کی تاریخ 1850 پر 7 سے شروع ہے، مسلمانوں کی تاریخ 1601 سے شروع ہوتا ہے۔ مجھے تفصیلات کے لیے 15 منٹ میں کچھ نہیں بتا سکتا، صرف اشارہ آپ سمجھ جائیں۔ ہماری تاریخ اگر 250 سال کی ہے تو غیروں کی تاریخ 100 سال کی ہے، تو ہم 250 سال سے مسلمان قربانی دیے ہیں، وہ آپ کو رنگ سے پتہ چل رہا ہے۔ دوسرا رنگ سفید ہے، سفید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ امن والا ملک ہے۔ تیسرا رنگ یہ آ کر ہرا ہے، ہرا کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ہر اعتبار سے مذہبی آزادی ہے۔ تو اسی کو تینوں کو ملا کر ایک جھنڈا بنا دیا گیا۔ بہرحال اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہندوستان کے امن کو برقرار رکھے، خصوصاً بنگلور کے امن کو برقرار رکھے، اور اللہ رب العزت ہر طرح کی عافیت کا معاملہ کرے، آفتوں سے حفاظت فرمائے، امن کا معاملہ کرے، اور امن کے کھونے سے اللہ پوری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔